نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر را حرم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما ہفتہ وار مجلس دین و دانش آج درس کشف المحجوب شریف 11واں باب اور تبع تابعین کے ذکر خیر میں ابو عبداللہ احمد بن عاصم انطاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اللہ ساری رحمتیں ان کی تربت پہ نازل فرمائے، آپ نے ترتیب کے ساتھ صحابہ کرام، پھر اہل بیت اطہار، پھر اصحاب صفہ، پھر تابعین اور اب تبع تابعین میں جو نمائندہ مشائخ عظام ہیں جنہوں نے فقر، درویشی اور تصوف کا راستہ اختیار کیا اور نہ صرف خود اپنے ظاہر اور باطن کو سنت اور شریعت سے آراستہ و پیراستہ کیا بلکہ ایک زمانہ ان سے فیض یاب ہوا۔ ان تبع تابعین میں ابو عبداللہ احمد بن عاصم انطاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ فارسی میں اصل کتاب ہے، آج میں ترجمہ جو ہے وہ سید محمد فاروق القادری ان کا اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ احمد بن عاصم انطاکی آپ اہل رضا کے امام اور تمام اولیاء کرام کے ممدوح تھے۔ اہل رضا یعنی وہ جنہوں نے اللہ کی رضا کو اپنی رضا پر مقدم کیا، اللہ کے حکم کو اپنی خواہشات پہ مقدم کیا، انہوں نے سنت اور شریعت کو اپنے ظاہر اور باطن پر لاگو کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پہ چلے اور وہ رضا کا مقام پا لیا۔ کیونکہ فقر، طریقت اور تصوف میں جتنے بھی منزلیں ہیں، انسان اس راستے میں جن منازل سے گزرتا ہے، فنا اور بقا کی منزلیں، قبض اور بسط کی منزلیں، کشف و کرامات کی منزلیں، احوال و مواجید کی منزلیں، سیور اربع اور اس کے علاوہ ان گنت جو مقامات ہیں اور اعلیٰ اخلاق و اطوار ہیں، جس میں صبر، شکر، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، تقوی، قلب اور روح کی بالیدگی اور تطہیر، اور علم الیقین سے عین الیقین، وہاں سے حق الیقین کا درجہ پانا، مقام فنا، پھر فنا الفنا، فنا، پھر فرق بعد الفنا اور فرق مطلق، جتنے مرضی نام دے لیں
جیسے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی فرمایا کہ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام کیا اللہ نے نبیوں پہ، صدیقوں پہ، شہیدوں پہ اور صالحین پر، اور وہ خوش نصیب جو ان کے دامن سے وابستہ ہیں۔ تو اللہ نے بھی انعام یافتہ لوگوں کے درجے مقرر کیے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں بھی فرمایا کہ بعض کو بعض پہ فضیلت ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں بھی بعض کو بعض پہ اللہ نے فضیلت اور رتبہ دیا، جن کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ طبقات ابن سعد اور دیگر بہت سے مورخین محدثین نے صحابہ کے طبقات بنائے، اور جن میں سر فہرست افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عشرہ مبشرہ، پھر اصحاب بدر، مہاجرین انصار، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ تو اللہ کریم نے تو یہ ساری منزلیں سے جب کوئی صوفی درویش اللہ والا گزر جاتا ہے تو سب سے جو اعلیٰ مقام ہے وہ رضوان من اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، سارے امور خیر بجا لینے کے بعد جو اللہ کی طرف سے رضا کا جس کو درجہ مل جاتا ہے، سمجھیں وہ سب سے بڑا مقام ہے۔ اس دوران کبھی عشق کی فراروانی ہوتی ہے، کبھی درد اور سوز پیدا ہوتا ہے، کبھی ذوق آتا ہے، کبھی بے ذوقی آتی ہے، کبھی وجد آتا ہے، کبھی وجد غائب ہو جاتا ہے۔ تو ان سب مراحل سے، منازل سے گزرنے کے بعد جب صوفی سمجھیں حق الیقین کے مرتبوں میں آ جاتا ہے اور اس کا نفس امارہ سے لوامہ سے مطمئنہ کا درجہ مل جاتا ہے، تو پھر اس کو رضوان من اللہ، اللہ کی طرف سے رضا کا مقام ملتا ہے۔ اور وہ کتنے عظیم المرتبہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ رتبہ عطا کیا، اور قرآن میں جگہ جگہ اعلان کیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ خوش نصیب ہیں جن کو رضا کی سند قرآن کی نص سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور صحابیت کا شرف انہیں عطا کیا۔ اور ان میں جو سید الصحابہ ہیں سیدنا صدیق اکبر، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب غار میں دو تھے تو دوسرے نے اپنے دوسرے سے کہا کہ تو غم نہ کر، ان اللہ معنا۔ تو اذ یقول لصاحبہ، تو صدیق اکبر کی صحابیت نص قرآنی سے اللہ کریم نے بیان فرمائی، اور وہ میت کا درجہ جو سرکار کو اس وقت تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بمعنا کے زمرے میں ساتھ رکھا۔ تو اس اعتبار سے یہ وہ خوش نصیب صحابہ ہیں جن کو اللہ نے رضا کی سند قرآن میں ہی عطا کر دی۔ اور سرکار نے بھی فرمایا کہ اصحابک النجوم بی مقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو داتا حضور لکھتے ہیں کہ آپ اہل رضا کے امام، یعنی آپ کے دور میں جو بھی اللہ کی رضا کی راہ پہ چلنے والے تھے اور اس کے متلاشی تھے، ان کی رہنمائی کرنے والوں میں حضرت ابو عبداللہ احمد بن عاصم انطاکی ہیں۔ تو اب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ لفظ رضا کوئی معمولی لفظ نہیں ہے۔ حضرت اقبال نے بھی اس کا ذکر کیا کہ مقام بندگی
سب سے اعلیٰ ہے اور بندگی کا محاصر اللہ کی رضا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور تمام اولیاء کرام کے ممدوح ہیں۔ ممدوح کا مطلب ہوتا ہے جن کی سارے اولیاء نے تعریف کی ہے، حمد کی ہے، توصیف کی ہے، اور ان کے فقر کو، درویشی کو اور عظمتوں کو گویا کہ سلیوٹ کیا ہے، سلام عقیدت پیش کیا۔ آپ کا شمار اہل معرفت کے سلاطین اور ائمہ میں ہوتا ہے۔ یہ جو معرفت والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ، کیونکہ قرآن مقدس میں انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد بیان کیا عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو الا مگر لیعبدون، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو اب بندگی کی روح جو ہے وہ معرفت ہے، اللہ کی پہچان کے ساتھ عبادت کرنا۔ جیسا کہ حضرت جبریل امین نے سرکار سے پوچھا، حضور اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے یہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو یوں اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ معرفت ہے، عبادت اور اس میں دیکھنا، جس کا حضرت اقبال نے بھی ذکر کیا کہ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے ناسمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ تو یہ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، بے حضور یعنی جو بلائنڈ ہے، جو نابینا ہے، جس کے قلب اور روح کی آنکھیں جو ہیں وہ روشن نہیں ہیں، تو یعنی عبادت ہے، ظاہری آداب تو ہیں اور تکبیر تحریمہ بھی ہے، ہاتھ بھی باندھے ہیں، قرات بھی ہو رہی ہے، قیام بھی ہو رہا ہے، رکوع و سجود بھی ہو رہے ہیں، قوما قادہ جلسہ بھی ہو رہا ہے، تشہد بھی ہو رہا ہے، سلام بھی پھیرے جا رہے ہیں، سجدے بھی ہو رہے ہیں، لیکن ان کے اندر روح نہیں، ان کے اندر معرفت نہیں، ان کے اندر عشق الہی کی چاشنی نہیں، اس کے اندر رقت اور عاجزی اور انکساری نہیں۔ عبادت کی ظاہری شکل تو ہے گویا کہ پھول تو ہے، خوشبو کوئی نہیں، جسم تو ہے تو روح کوئی نہیں، کشتی تو ہے، نور کوئی نہیں۔ تو لہٰذا جن کو اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، یعنی عبادت کو اس درجے تک چلے جاتے ہیں۔ یہاں بھی بعض شرانگیز لوگ کہتے ہیں، جب ان سے کہا جائے تم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ظاہری آداب شریعت کا خیال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہم معرفت والے ہیں، ہم نے پڑھی پڑھائی معاذ اللہ نمازیں لے لی ہیں، سرکار سے بڑا پہنچا ہوا تو کوئی نہیں تھا، صحابہ کرام اہل بیت طہار اور امام علی مقام سے بڑا ہوا کون پہنچا تھا؟ وہ تو سارا جسم حسین سخیدہ تیرا نال پروتا، تے پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا۔ انہوں نے تو حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور سرکار آخری لمحات میں صلات صلات کہتے رہے۔ تو یہ دل کی نمازیں، دل کے روزے، دل کے حج اور زکوٰۃیں، یہ محض ڈنگوسلے ہیں۔ تو مقام رضا جو ہے وہ معرفت کے حصول کے ساتھ ہے۔ سید مفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسرین کے جو سید ہیں، امام ہیں، ان سے پوچھا گیا حضور یہ انسان اور جن کی تخلیق عبادت کے لیے ہے، آپ نے فرمایا لیعبدون اے لیعرفون، کہ معرفت ہو، ایسی عبادت جس میں آگہی ہو،
علم الیقین سے عین الیقین حق الیقین کا درجہ ہو۔ تو فرمایا آپ کا شمار اہل معرفت کے سلاطین جو سلطان ہیں، بادشاہ شہنشاہ ہیں، اور ائمہ میں ہوتا ہے جہاں امام جو ہیں، علوم شریعت کے عالم اور اصول و فروع اور معاملات کے ماہر تھے۔ یعنی علوم شریعت جو قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ اسلام اور اس وقت جو علم کلام اور دیگر جتنے علوم مروج تھے، آپ فرماتے اس میں بھی مہارت تھی۔ اور جو اصول اور فروع ہوتی ہے، دیکھو ایک تفسیر قرآن ہے، ایک اصول تفسیر ہے، ایک تفسیر تشریح حدیث ہے، ایک اصول حدیث ہے، ایک تشریح قانون ہے، ایک اصول فقہ ہے، اور ایک تصوف ہے، اور کچھ اصول تصوف ہے۔ تو اصول جو ہے جس معیار کے اوپر ان سارے معاملات کو پرکھا جاتا ہے، درست کیا جاتا ہے، ہمارے آپ اس کے بھی ماہر تو اس سے پھر جو اصول کی روشنی میں جو قوانین بنائے جاتے، جو شاخیں پھوٹتی ہیں اور جو اس سے مسائل استنباط کیے جاتے ہیں، آپ اس کے بھی ماہر تھے۔ اور معاملات سے مراد ہے جو حقوق العباد ہے، کیونکہ اگر شریعت اسلامی کو دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں، تطہیر فکر و عمل، یعنی ایمانیات بھی اور عمل میں دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ نمبر ایک جو ہے وہ عبادات ہیں، دوسرے معاملات۔ عبادات میں کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان اسلام، اور معاملات میں حقوق العباد، اور ساتھ انسان کے جو اوصاف حمیدہ اور اخلاق جلیلہ ہیں، جس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں، اس سے متصف ہونا، اور جو اخلاق سیئہ ہے، برا اخلاق ہے، اس سے دامن بچانا، یہ معاملات۔ آپ نے طویل عمر پائی، داتا حضور لکھتے ہیں اللہ نے آپ کو، سرکار نے فرمایا خوش نصیب جس کو طویل عمری ملی اور اس نے خوب اللہ کی عبادت بھی کی، خدمت دین بھی کی، اور بے شمار متقدمین مشائخ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ متقدمین یعنی جو پہلے ہیں، بزرگ گزر چکے، یعنی آپ کو اللہ نے کیونکہ طویل عمر عطا فرمائی، اس لیے بے شمار جو پرانے بزرگ تھے، آپ ان کی صحبت سے بھی فیض یاب ہوئے۔ جس طرح ہمارے ایک بزرگ تھے، غالباً سید طاہر شاہ صاحب نقشبندی، جور آباد ان کا مزار بھی ہے، ان کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال سے زیادہ عمر عطا فرمائی، اور معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے 90 سے زیادہ حج بھی کیے ہوئے تھے، اور بھی کافی باتیں جن میں بے شمار اولیاء کرام بزرگان دین ان کی وہ صحبت اور مجلس میں بھی رہے، اور پھر ظاہر اتنی طویل عمری میں انہوں نے بنیادی طور پر وہ پرانے بزرگوں سے ان کا تعلق تھا، پھر میاں شیر محمد شرک پوری صاحب سے بھی انہوں نے اکتساب علوم و معرفت کیا، انہوں نے فردر معرفت اور علوم کے اصول کے لیے آپ کو گورڈاشی بھیجا کہ باقی آپ تاجدار گورڈاشی وہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے، ان سے باقی تربیت لیں۔ تو یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا۔ اب آپ فرماتے ہیں کئی تبع تابعین کی زیارت کی آپ نے، جن میں حضرت بشر حافی اور حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے، یعنی اس لحاظ سے آپ نے ان کا دور بھی پایا، اور حارث محاسبی کے مرید تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ جتنے اولیاء کرام بزرگان دین آج تک دنیا میں تشریف لائے ہیں، کوئی بھی بے پیرا نہیں ہے۔ من لا شیخ شیخ لو شیطان، بزرگوں کا کہنا جس کا شیخ و رہنما کوئی نہیں، اس کا شیخ و رہنما ہوتا ہے جس کو شیطان اور ابلیس کہتے ہیں۔ تو وہ ابلیس کے ٹیکے چڑھے رہتے ہیں، وہ انگلیوں پہ نچاتا رہتا ہے، جدھر چاہتا لے جاتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ اس کا جس کتے کے گلے میں پٹا ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی مالک ہے، اس کو کوئی نہیں، برہمی والے اٹھا کے لے جاتے اور نہ اس کو کچلا دیتے ہیں۔
لیکن جو بغیر پٹے کے پھر رہا ہو تو اس کو جو مرضی جو ہے وہ مارے یا اس کو کچلا دے کے جان اس کی تلف کر دے۔ تو بالکل ایسے ہی جو بے نسبتیں ہوتے ہیں وہ بیچارے مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر 1,00,000 سال بھی انہیں عمر دے دی جائے اور وہ سر سجدے سے اٹھائیں نہ، تو وہ پہلی سیڑھی بمشکل منزل اللہ کی رضا کی طے کر پاتے ہیں۔ سرکار کی اتباع کے آپ نے جو 7 درجے بیان کیے ہیں وہ پہلا درجہ بھی طے کر لیں تو بڑی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے داتا گنج بخش علی حجویری اب 1100 سال پہلے کے آپ سید ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ آپ ان کے مرید ہوئے۔ جتنے اولیاء کرام بزرگان دین ہوئے سب نہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں بیعت کی، اور اسی طرح صحابہ نے بھی سرکار کی بیعت کی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک اے میرے معبود جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پہ آپ کا ہاتھ ہے اور آپ کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کارا فری کار کشا کار ساز۔ تو بعض جو اپنے استاد آپ بنے پھرتے ہیں وہ پھر غلطیاں کر جاتے ہیں۔ ایک ڈرائیونگ کا فن بھی، اگر ڈرائیور بھی کسی استاد سے رہنمائی نہ لے تو گاڑی چلاتے ہوئے پتہ چلے گا یہ بے استادہ ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کا غلطی یا حماقت وہ کر جائے گا کہ جو ہو سکتا ہے جان لیوا ثابت ہو۔ کوئی بغیر استاد کے کارپینٹر بن جائے تو ظاہر ہے وہ لکڑی چیرے گا، کوئی بغیر استاد کے گولڈ سمتھ بن جائے، بلیک سمتھ بن جائے، معمولی سا کام بھی بزرگ فرماتے ہیں یہ ٹیلر ماسٹرنگ ہے، یہ بھی سیکھنے کے لیے استاد کے بغیر ہی خود ہی سینا شروع کر دے تو وہ کیا حشر کرے گا۔ بغیر علم اور استاد کے پاس بیٹھے خود ہی ڈاکٹر بن بیٹھے کتاب سامنے رکھ کے اور حکمت شروع کر دے تو بندے مارے گا۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ اس وقت کے جو بزرگ تھے حارث محاسبہ سے نکلا۔ یہ ایک حدیث ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، تم اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ پھر اللہ کریم یا وقت یا زمانہ تمہارا محاسبہ کرے۔ انسان جس وقت شترے بے مہار ہو جاتا ہے تو پھر کئی ایسی کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں کہ انسان اپنے ہی اعمال کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ کریم ایسی بد نصیبی سے محفوظ رکھے۔ حضرت فضیل بن عیاض جو امام اعظم کے بھی تربیت یافتہ تھے اور زمانے کے امام اولیاء میں سے تھے، ان کی بھی آپ نے زیارت کی اور صحبت کا فیض بھی اٹھا چکے تھے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ یہ بزرگوں کا فرمان ہے کہ اللہ والوں کی صحبت ایک لمحہ جو ہے وہ 100 سال بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ ہر شخص آپ کی تعریف میں رطب اللسان تھا، یعنی جتنے اہل اللہ تھے وہ سارے ان کی تعریف کرنے والے تھے۔ اس لیے شروع میں آپ نے فرمایا کہ تمام اولیاء کرام کے ممدوح تھے جن سے سارے پیار کرتے تھے۔ عام طریقت اور اس کے مختلف فنون میں آپ کا کلام بہت بلند، یعنی طریقت کے معاملات میں جو آپ رہنمائی فرماتے وہ بھی بہت بلند تھا، اور آپ کے نکات و اشارات انتہائی نفیس ہیں۔ آپ سے روایت ہے، یعنی آپ کے نکات و اشارات انتہائی نفیس کا مطلب بڑے جچے تلے نپے تلے، جیسا یہ اکھان ہوتے ہیں، کھودا پہاڑ نکلیا چوہا، وہ بھی مویا آیا، اس کے پیچھے اونچی دکان پھیکا پکوان، بھاگتے چور کی لنگوٹی سہی۔ تو الشتاء زاد العجول، جلدی کا کام خراب، ہیسٹ میکس ویسٹ۔ تو یہ ان کے پیچھے بڑا تجربہ ہوتا ہے، جس طرح کہنا مکھی پہ مکھی مارنا۔ تو انگریزوں کا دور تھا نا، تو جتنے ملازم تھے کوشش کرتے ہیں کہ صاحب کو خوش کرنے کے لیے
وہ چاہے کچھ بھی کرنا پڑتا وہ تیار ہو جاتے کہ صاحب خوش ہو گیا تو انعام ملے گا، کوئی ہو سکتا ہے کوئی پلاٹ شلاٹ دے دیں، کوئی جاگیر مل جائے. جس طرح بڑے بڑے غداران قوم جو تھے، انگریزوں نے جاتی دفعہ ان کو جاگیریں بخش دیں، اور وہ پاکستان بننے کے بعد بھی پھر تو صاحب نے رجسٹر ایک اہم تھا، اپنے کلرک سے کہا کہ اس کی بھئی کاپی بنا کے لاؤ. تو اس نے دن رات ایک کر کے وہ سارا رجسٹر جو ہے، فوٹو اسٹیٹیں تو تھی نہیں اس وقت کہ فوٹو اسٹیٹ کر کے جلد کر لے، وہ ساری لے آیا اور صاحب کے آگے پیش کر دی کہ صاحب حاضر ہے. تو اس نے دیکھا کہ 75 نمبر صفحے پہ نا ایک لفظ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک مکھی چپکی ہوئی ہے. تو اس نے پوچھا مسٹر غلام رسول واٹ از دیٹ، بھائی ایک ایک کیتا تو مکھی تھے. اس نے سر پلیز لک ایٹ دا اوریجنل نوٹ بک، اوریجنل رجسٹر. اس نے وہ رجسٹر کھولا، 75 نمبر صفحہ، اور جس لائن کے اوپر جس لفظ کے اوپر ایک مکھی کہیں آئی اور رجسٹر بند ہو گیا، چپکی ہوئی تھی، اس نے کہا حضور میں نے تو اس کی کاپی کی ہے، وہاں پہ مکھی مار کے چپک گئی تھی، تو میں نے بھی بڑی محنت سے مکھی کو پکڑا اور پھر اس کو کل کیا، پھر ادھر فٹ کیا، پھر اس کو جوڑا. تو اس محاورہ بن گیا مکھی پہ مکھی مارنا. تو یہ اخوان ہوتے ہیں. تو آپ کو بھی اللہ نے اس کو کہتے ہیں لطیف اشارات. جس طرح وہ شعر میں ایک ہوتا نا حسن تعلیل، یعنی شاعر جو ہے وہ ہم شعر سناتے ہیں کہ دعویٰ کیا چمن نے اس گل کے رنگ و بو کا، دعویٰ کیا چمن نے، باغ نے دعویٰ کیا کہ یہ میرے پاس جو پھول ہے نا، اس جیسا کوئی پھول کسی کے پاس نہیں، کسی باغ میں دنیا کے جتنے مرضی گلستان دیکھ. دعویٰ کیا چمن نے اس گل کے رنگ و بو کا، ماری صبا نے دولیں شبنم نے منہ پہ تھوکا. تو تکبر کیا تو وہ شبنم جو صبح کی آواز چاہ رہی تھی اس کو تھپڑ مار رہی تھی، تیری ایسی تیسی پھول کی. اور شبنم نے منہ پہ تھوکا، وہ جو رات کو اوس کیتی ہے، کہتا ہے وہ شبنم نے تھوک دیا کہ جو متکبر ہو اس کا یہی علاج ہے. تو یعنی یہ ایک صنعت ہے، ایک بات کرنے کا ایک انداز ہے، ایک پیغام دینے کا شاعرانہ. اس کو کہتے ہیں نفیس. نکات و شعرات انتہائی نفیس ہے. مثلا ایک آپ نے فرمایا لکھا ہے، انفع الفقری ما کنت بہ متجاملا و بہ راضیہ. سب سے زیادہ فائدہ مند فقر وہ ہے جو تیرے لیے باعث عزت ہو اور تو اس پر رضامند ہو. یہ آپ کا ایک قول ہے. دیکھو نا، ہم کہتے ہیں کہ اچھا ڈاکٹر وہ ہے جس کی پرچی چلے، یا جس کے لوگ جو ہیں وہ نمبر لگوا کے حاضری دیں، جتنے منہ سے پیسے مانگے وہ پیسے بھی دیں اور نمبر لینا پڑے. بھئی تمہیں آج اپوائنٹمنٹ نہیں مل سکتی، تمہیں 2 مہینے انتظار کرنا پڑے گا. پہلے بہت سارے لوگ پرچیاں لے چکے ہیں. تو کامیاب ڈاکٹر ہیں، بڑے پیشنٹس آتے ہیں، جو آتے ہیں ان کو شفا بھی ملتی ہے. تو اسی طرح یعنی ہر شعبہ زندگی میں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اگر پینٹر ہوں تو سب سے اچھا پینٹر بنوں، میں اگر پروڈیوسر ہوں تو سب سے اچھا پروڈیوسر بنوں، ڈائریکٹر ہوں تو سب سے اچھا ڈائریکٹر، چاہے فلم ڈائریکٹر ہو یا ڈرامہ ڈائریکٹر ہو. میں اگر قاری ہوں تو قاری باسط جو ہے وہ بھی شرما جائیں میری تلاوت سن کے. تو اپنے فن میں ہر بندہ آگے سے. اب فقر اور درویشی جو ہے، اکثر مجھ سے ساتھی پوچھتے ہیں جی آپ تعلیم دیتے ہیں، درس و تدریس سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ بتائیں کہ درس و تدریس کا کیا فائدہ ہے، یا کیا فائدہ ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ یار اس کو واقعی کوئی فائدہ ہوا. میں نے کہا باتیں تو بہت سی کی جا سکتے ہیں، مچ کین بی سیڈ آن بوتھ سائڈس، لیکن جو میں سمجھاؤں کہ اگر کسی تعلیم سے آپ کو عزت کی روٹی نہ ملے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں. کرافٹی مین کنڈم اسٹڈیز، سمپل مین ایڈمائر دیم اینڈ وائز مین یوز دیم. تو تعلیم کا پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ عزت کی روٹی کھا سکیں. ٹھیک آپ کہیں جی معرفت ملنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ٹھیک اپنی جگہ ایک نقطہ نظر ہے،
دوسرا میں کہتا ہوں کہ بچیوں کا دوسرا ٹارگٹ یہ ہے کہ ان کا اچھا رشتہ ہو جائے، فرینکلی اسپیکنگ، وہ علم حاصل کریں کہ انہیں رشتے کے لیے ٹینشن نہ ہو کہ ہوں رشتہ کتوں لبے گا۔ تو تعلیم وہ جو آپ کو عزت کی روٹی دے سکے، تعلیم وہ جس سے اچھا آپ کو جیون ساتھی مل سکے، اور پھر اس کے آگے مزید جتنی مرضی فہرست بناتے جائیں، لیکن بنیادی ٹارگٹ جو ہے وہ عزت ہے، رزق حلال ہے۔ معاشرہ ظاہر رشتہ تو اسے ہی ملے گا جس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، جو ویلا نکما ہو، پنگی چرسی ہو، تو غریب سے غریب آدمی بھی اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیچنے سے 100 دفعہ سوچتا ہے اور احتجاج کرتا ہے۔ تو آخر فقر اور درویشی جس پہ صوفی چلتے ہیں اس کا بھی تو کچھ محاصل ہے۔ تو یہ داتا حضور نے ان کی ساری کتابوں سے یہ ایک قول نقل کیا کہ سب سے زیادہ فائدہ مند فقر وہ ہے جو تیرے لیے باعث عزت ہو اور تو اس پر رضامند ہو۔ اب اس کی وضاحت داتا حضور نے خود کی ہے، وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ یعنی مخلوق کی عزت یہ ہے کہ وہ اسباب کے مالک ہوں۔ دنیا کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ ان کو دنیا کے وسائل زیادہ مل جائیں، مگر فقیر کا حسن و جمال یہ ہے کہ اس کے ہاں اسباب معدوم اور مسبب موجود ہو۔ فقیر اور درویش کی عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ نوٹ مل جائیں، قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ پیسے آ جائیں۔ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ دولت کی فراوانی ہو جائے؟ نہیں، ان کا مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے، مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، مجھے معرفت الہی مل جائے، میرا قلب و روح ہر علائش و گندگی سے پاک ہو جائے، میرے دل سے شرک، کفر، گمراہی، بے دینی اور حسد، کینہ، لالچ، تکبر، شہوت اور گندی چیزیں نکل جائیں، اور تقوی اور خشیت الہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ دعا مانگتے آپ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا خاص طور پر، کہ اور سب سے پہلے ہے کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرمائے، اور جب 4 چیزوں سے پناہ مانگی اس میں بھی پہلے نمبر پہ علم کا ذکر کیا، اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جس کے فائدے کوئی نہیں، ومن القلب لا یخشع، اور ایسے دل سے پناہ عطا کرو جس میں خوف خدا نہیں، ومن النفس لا تشبع، ایسے نفس سے بھی مجھے پناہ عطا کرو جس میں قناعت کوئی نہیں، ومن الدعاء لا یقبل، اور ایسی دعا سے بھی پناہ عطا کرو کہ وہ دعا منہ پہ مار دی جائے، دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن سنی نہیں جا رہی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر دنیا والآخرہ، کہ وہ شخص جس کو اللہ نے 4 چیزیں عطا کی، دنیا آخرت کی ہر شے دے دی، تو اس میں جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر 4 چیزوں کا ذکر کیا کہ ایسا علم جو نفع بخش ہو، ایسا قلب جس میں تشکر ہو، اور ایسا جسم جس کے اندر صبر کی خصلت ہو، اور ایسا شریک حیات جو وفاشار ہو، پاک باز ہو، پاک دامن۔ تو گویا کہ علم نافع پہلی ضرورت ہے۔ تو علم نافع وہ ہوگا جس سے رزق حلال کا بھی سربند ہو اور اللہ کی بھی رضا ملے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ سب سے اچھا شغل پیشہ جو ہے وہ درس و تدریس کا پیشہ ہے، سب سے اچھا شغل پڑھنے پڑھانے کا ہے، کیونکہ اس میں صدقہ جاریہ ہے۔ سرکار نے فرمایا سب سے بڑا سخی جو سونا بانٹے، جو دولت تقسیم کرے، جو قلعے تقسیم کرے، جو پلاٹ دے دے، جو فیکٹری لگا دے، نہیں، فرمایا سب سے بڑا سخی وہ ہے جو علم کی دولت دیتا ہے، جو
تقوی کی اور ہدایت کی دولت مخلوق میں بانٹتا ہے وہ سب سے بڑا سخی ہے۔ اور علم جو ہے یہ نبیوں کی میراث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو علم جو ہے وہ بنیادی، تو میں نے بھی یہی بات کہی کہ سب سے پہلے ایسا علم ہو جس سے انسان رزق حلال کا سربند کر سکے، اور یقیناً جو ہے وہ ان سارے فنون اور مہارت سے متصف ہوگا، پیراستہ ہوگا جس کے ساتھ وہ اپنے لیے اچھی راہ بنا سکے۔ ہمارے ایک دوست محترم ہیں، سیکٹری ہیں کسی بڑے محکمے میں، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ اکٹھے رہنے کا موقع ملتا رہتا ہے، تو میں نے پوچھا آپ کیا فرق محسوس کرتے؟ کہتے فاروقی صاحب یہ CSS میں کوالیفائی کر کے ٹاپ 10 میں آ کے ہماری عزت اللہ نے رکھ لی ہے۔ ان کے کثر نفس کہتا آتا جاتا خدا کی قسم کچھ بھی نہیں، نہ کہ کردار ہے، نہ علم ہے، نہ معرفت، کچھ بھی نہیں، صرف جان ماری محنت کی، سال لگا، 2 سال لگے تو CSS کوالیفائی کر لیا اور یہ مینجمنٹ گروپ میں آ گئے۔ پہلے کامرس میں تھے، پھر دوبارہ ٹرائی کی، پھر مینجمنٹ میں آ گئے، تو اب سمجھتا ہے یہ سیکٹری صاحب ہیں، چیف کمشنر صاحب ہیں، فلاں عہدے پہ فائز ہیں، سمجھتا بڑا دانشور ہے اور ہر شے جو ہے ضرورت کی، تو نیک مشورے اور رہنمائی لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ سچی بات ہے میرے کو کچھ بھی نہیں، یہ ان کی اپنی کثر نفسی، لیکن یہ بات تو ہے گریجویشن BA کیا۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں فاروقی صاحب بچوں کو MA یا MPhil PhD ہمیں اتنے سارے رول دیں گے، اگر تے روٹی کمانی تو انہوں نے گریجویشن کراؤ تو 6 مہینے سال محنت کر کے انہوں نے تیاری کراؤ، CSS نے پیپر دیں تو چپ کر کے پبلک سروس جا جان، تو خود بھی عزت دی روٹی کھان تے اپنی اولاد واسطے بھی ٹینشن ہی مک جان بیوروکریسی میں، تو باہر کیا اپنی اپنی سوچ ہے۔ تو یہاں داتا حضور فرما رہے ہیں کہ ان کا قول یہ کہ سب سے زیادہ نفع مند فقر وہ ہے جو تیرے لیے باعث عزت ہو اور تو اس پر رضا مند ہو، یعنی بائی چانس بعض ٹیچر بن جاتے ہیں، بائی چانس، ہم تو بائی چوائس ہیں۔ جب میٹرک کیا انہوں نے پوچھا جی کیا بننا ہے، میں نے کہا جی میں تو ٹیچر بننا چاہتا ہوں، میں نے وہ لیکچرر لکھا اس پہ۔ ویسے خدا کی قدر فرسٹ جو پوسٹنگ وہاں ہوئی وہ ایز اے ٹیچر اور لیکچرر ہو گئی۔ تو انسان جو ہے وہ اور تو اس پر رضا مند ہو، یعنی وہ کام جس میں انسان کی انٹرسٹ بھی شامل ہو، دلچسپی بھی شامل ہو، وہ پھر نوکری اور فٹیگ نہیں رہتی بلکہ وہ انجوائمنٹ بھی بن جاتی۔ یعنی مخلوق کی عزت یہ ہے کہ وہ اسباب ڈھونڈتے ہیں، اور صوفی کی عزت یہ ہے کہ وہ اسباب والا ڈھونڈتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اللہ مل جائے۔ اللہ اکبر، کہ اس کے ہاں اسباب معدوم اور مسبب موجود ہے، یعنی وہ ہیرے کا طلبگار نہیں، ہیروں والے کا طلبگار ہے، وہ مخلوق کا پرستار نہیں، وہ خالق کا پرستار ہے۔ وہ دنیا کو راضی کرنے میں نہیں، وہ رب کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ رب راضی تو سب راضی۔ داتا حضور ایک جگہ لکھتے ہیں نا، کچھ لوگ میرے در پہ ہو گئے، دشمن ہو گئے، میرے خلاف پراپوگنڈا شروع کر دیا اپنی ہم نسبت لوگوں میں، تو میں نے حضرت سے کہا مجھے اجازت دے میں ذرا انہیں تیر کی طرح سیدھا کروں۔ میں بیٹا تو نہیں کر سکتا، کیونکہ مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے، دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، اگر اس نے نفرت ڈال دی ہے تیرے لیے تو کیسی عزت ڈال سکتا ہے، اور اگر کسی کے دل میں تیری محبت ڈال دی ہے تو کون نکال سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو مخلوق کو سیدھا کرنے کے بجائے تو اپنے آپ کو سیدھا کر۔ جب تیری ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی، جب تو راہ راست پہ چل پڑے گا تو انشاءاللہ اللہ مخلوق کے دل بھی پھیر دے گا۔ لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے جیسا ایک سجدہ کیا، ہم چاہتے ہیں اب سارے کے سارے ہمارے پاؤں پکڑ لیں آ کے معاذ اللہ، یہ تو کوئی مقصد اور ٹارگٹ آف لائف نہیں۔ ہر بندے کی ایکسیپٹنس کا ایک لیول ہوتا ہے، ایک درجہ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے،
تو صوفی اور درویش اللہ کے رضا میں لگا رہتا ہے، اور اللہ کریم فاذکرونی اذکرکم مخلوق کے دل پھیرنا میں لگا رہتا ہے۔ تو جس چیز کا پھر مقدر ہوتا ہے، اکرمہ بن ابو جہل جیسے لوگ، وہ فتح مکہ کے بعد بھی ایمان کی دولت مل جاتی ہے اور آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہندا آ گئی، ابو سفیان آ گیا، حضرت وحشی آ گئے، جتنے بڑے بڑے دشمنان اسلام تھے، تو اللہ کریم ان کا ایک وقت تھا، سرکار نے صبر کیا، حوصلے سے اپنی منزل پہ لگے رہے اللہ کو راضی در راضی در راضی کرنے میں، تو اللہ مخلوق کے دل پھیرتا رہا، اور 56 لاکھ مربع میل تک پھر خلفائے راشدین حضور کے اس جھنڈے کو لے کے پہنچ گئے۔ تو آفات وہ مسبب اور مسبب ہی کی طرف اس کا رجوع اور اس کے حکام پر اسے رضا حاصل ہو، یعنی وہ اللہ کو پانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، وہ دنیا کی خاطر نہیں، وہ نذرانے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی، اقامت دین کے لیے، جس سے اللہ راضی ہو۔ اور اللہ راضی ہوگا جب اس کے دین کی مدد کی جائے گی، جب اس کے دین کی اقامت کی جائے گی، جب اس کے دینی مشن کو پھیلایا جائے گا، جس کے لیے اس نے انبیاء و مرسلین کو بھیجا۔ انہیں کارخانے لگانے یا پیسے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ قرآن میں اور جگہوں پہ بھی یہی بات اللہ نے بیان کی کہ نبی اس لیے آیا کہ اس دین کو غالب کر دے، اس کی معیشت کو، اس کی معاشرت کو، اس کا نظام سیاست ہر اعتبار سے۔ تو وہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو یہ مشن ابھی جاری ہے۔ آج بھی 22، 24 یا 25% مسلمان ہیں، 75% جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ اب یہ ڈیوٹی جو ہے یہ امت مسلمہ کی ہے، میری اور آپ کی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو آپ فرماتے ہیں اور مسبب ہی کی طرف اس کا رجوع اس کے حکام پر اسے رضا حاصل ہو، اس لیے کہ فقر سبب کی عدم موجودگی اور غنا اسباب کی موجودگی کا نام ہے۔ غنا کیا ہے؟ مال و مال، غنی ہو گیا، دولت آ گئی، پیسے آ گئے، نعرے لگ گئے، اسکنیں لگ گئیں، ہلا للا ہو گئی، بلے بلے ہو گئی، یہ کیا ہے؟ یہ غنا ہے۔ اور غنا جو ہے یہ متقاضی ہے فوری طور پر تشکر کا، کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو تشکر کرو، اور جب نعمت میں کمی آئے تو صبر کرو۔ تو بے سبب حق تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جن کے دامن میں کچھ نہیں ہوتا ان کے سینے میں پیار دیکھا ہے، یا جن کی جولی میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو داتا حضور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ فقیر وہ نہیں جس کی جیب میں کچھ نہ ہو، بلکہ فقیر وہ ہے جس کے قلب میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ یہ بات بھی ہے۔ اور دوسرا ہے کہ انسان جس وقت کہتے ہیں ظفر آدمی اس کو نہ جانی ہو، چاہے کتنا ہی ہو صاحب فہم و ذکا، جس سے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جس سے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ کیونکہ جب مال اسباب آتا ہے، عزت احترام آتا ہے، دین رخصت ہو جاتا ہے، ایکٹیویٹیز معدوم ہو جاتی ہیں، عبادات کا وقت نہیں ملتا، اور انسان ایسا کمر کیری میں پھنستا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا دانشور ہو گیا ہوں، لیکن اللہ والوں کی نظر میں وہ دانشور نہیں ہے، نہ سمجھ ہو گیا۔ وہ دولت، وہ عزت جو اللہ سے قریب کرنے کے بجائے دور کرتی جائے انسان کو، وہ صوفیوں اور فقیروں کے لیے وہ باعث اطمینان نہیں ہے، باعث تشویش ہے۔ تو داتا حضور لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ فقر سبب کی عدم موجودگی اور غنا اسباب کی موجودگی کا نام ہے، بے سبب حق تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیں علی پاک سے بڑا فقر کا کون شہنشاہ ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں یا دنیا غر غیری طلقت بثلاثت مرات، اے دنیا دفع ہو جا، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی۔ اور یہ بھی روایت مشہور ہے کہ الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب،
یہ دنیا کے مردار کی طرح ہے اور پیچھے بھاگنے والے ڈاگس کی طرح۔ اور سرکار نے کہا کہ الفقر و فخری، یہ فقر میرے لیے باعث فخر ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور 2 دن گویا کہ صبر کروں، روزے سے رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ جو ہے غریبی ازل سے کچھ آشنا اسلام کی، سب سے پہلے رکھی تھی غریبوں نے بنا اسلام کی۔ سرکار نے یہ دعا کیا، اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھنا، غریبوں کے ساتھ میرا عشر کرنا اور انہی کے ساتھ مجھے جنت میں داخلہ نصیب کرنا۔ یہی وجہ کہ چاروں خلفائے راشدین آئیڈیل ہے ہمارے لیے، اس سے آگے تو کوئی بات نہیں۔ شہنشاہ زمانہ ہو کر، آدھی سے زیادہ دنیا کے مالک ہو کر، کوئی دنیاوی مال اسباب جس کو ہم وجہ افتخار سمجھتے ہیں، ان کی نظر میں کھوٹی کوڈی بھی حیثیت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ فاروق اعظم جب سال ہوا تو مکان بیچ کے ان کے وہ فرمایا کہ وہ جتنا مجھے بیت المال سے ملا تھا واپس دے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب کہ سبب والا اپنے ساتھ، لہٰذا سبب محل حجاب ہے، یہ دنیا کا مال دولت اسباب یہ پردہ ہے، اور ترک سبب مقام کشف ہے۔ دونوں جہاں کی دولت کشف و رضا میں ہے، یعنی عبادت کی روح کیا ہے؟ معرفت، اور معرفت کا دوسرا نام کشف ہے، پردے ہٹ جانا، روشنی اور نور ہو جانا۔ تو آپ فرماتے ہیں دونوں جہاں کی دولت کشف و رضا ہے۔ رضا بھی مسبب سے اٹیچمنٹ سے ملے گی اور رضا کشف سے ملے گی، اور جو مسبب کے ساتھ تعلق جوڑنا، اور سارے جہاں کی برائی حجاب میں ہے۔ اب یہ مال و اسباب و تعلقات دنیا جو ہے یہ انسان کو حجاب بن جاتے ہیں۔ ان ایکٹیویٹیز میں انسان پھنس کر دانش مندہ دا کا مناہی دنیا تے چت لانا، اس بیوی کئی خامن کیتے جو کیتا سکھانا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا نا کہ شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، کس مردار پہ تو للچایا دنیا دیکھی بالی ہے۔ تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ بس رائڈیں ملتی جائیں، نوٹ آتے جائیں، کھیسے بھرتے جائیں تو موجہ ہی موجہ۔ ایسا نہیں ہوتا، جتنا مرضی آ جائے سکون قلب کا تعلق اس سے نہیں ہے، اللہ کے قرب تک کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ یہی وجہ جتنے اولیاء کرام بزرگان دین ہوئے وہ سب نے فقر کو ترجیح دی۔ جو سرکار کا شیبہ تھا، دین کے جھنڈے گاڑتے رہے، اپنے مال اسباب کے نہیں۔ اور بلکہ شہنشاہ بھی ہوں تو جب دنیا سے گیا سکندر تو دونوں ہاتھ خالی تھے، وہ کون سا قبر میں اپنے ساتھ لے کے جا سکتے۔ سارے جہاں کی برائی حجاب میں ہے۔ یہ بیان غنا پر فقر کی فضیلت ظاہر کرتا ہے، کیونکہ داتا حضور کا بھی یہی ایک موقف تھا۔ اس بنا پہ آپ فرماتے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ سے ظاہر ہوتا ہے فقر کا راستہ وہ دولت کے راستے سے مقدم ہے، بہتر ہے، کیونکہ سرکار کا بھی فرمان ہے کہ جو مالی اسباب بظاہر دنیاوی اس طرح کے نہیں ہوں گے، وہ پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلے امیروں سے جنت میں چلے جائیں گے، وہ باقی حساب دینے دلانے میں وہ ٹائم لگا رہے گا۔ تو اس اعتبار سے بہرحال یہ فقر اور درویشی کا راستہ ہے۔ ابو عبداللہ احمد بن عاصم انطاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی شخصیت، کردار، اور جو انہوں نے اللہ کے رضا کے راستے کو اختیار کیا، داتا حضور نے اس کو دل و جان سے پسند کیا، اور ان کے لیے بڑے سپرلیٹو ڈگریاں استعمال کی، کیونکہ انہوں نے فقر کو غنا پر ترجیح دی، اور اسی راستے کو انہوں نے پسند کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ کریم ہمیں ان پاکوں کی باتوں کو سمجھنے اور اس سے بہرہ یاب ہونے، اور سب سے بڑھ کے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے معاملات میں کمی کوتاہیاں معاذ اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔